صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے حیض کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ مسائل عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ کل تک جو مسائل ہمارے سامنے گزرے تھے وہ مرد عورت سب کے لیے مشترک ہے، لیکن آج سے جو مسائل بیان ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف عورتوں کے ہی مسائل ہیں۔ تو اس میں سے حیض کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں 7 مسائل میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ مسئلہ نمبر 1، حیض کس کو کہتے ہیں؟ حیض کی تعریف کیا ہے؟ تو حیض کی تعریف ہے، حیض اس کو کہتے ہیں جو کہ عورت کے آگے کی شرمگاہ سے بچہ دانی سے عادتاً ہر مہینہ جو خون نکلتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ حیض کی تعریف یہ ہے کہ عورت کی آگے کی شرمگاہ سے بچہ دانی سے ہر مہینہ عادت کے موافق جو خون نکلتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، یہ حیض جو ہے جس کو ماہواری کا خون بھی کہتے ہیں، اس کی مدت کیا ہے؟ کہ ہر مہینہ تو یہ آتا ہے لیکن اس کی مدت متعین ہے یا متعین نہیں ہے؟ اس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں فقہ کے مسائل ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ حیض کی کم سے کم مدت بھی مقرر ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت بھی مقرر ہے۔ تو مسئلہ نمبر 2، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 رات۔ کم سے کم مدت جو ہے حیض کی، ماہواری کا جو خون نکلتا ہے، حیض کا جو خون نکلتا ہے وہ اس کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 رات۔ اس سے کم میں جو خون نکلتا ہے وہ حیض کا خون نہیں، وہ ماہواری کا خون نہیں، وہ استحاضہ کا خون ہو جاتا ہے، بیماری والا خون۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی؟ تو اس کے بارے میں بھی قرآن حدیث کی روشنی میں فقہ کے مسائل ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 رات، اس سے زیادہ نہیں۔ 10 دن اور 10 رات سے زیادہ کسی کا خون نکل رہا ہے تو وہ استحاضہ والا خون ہوگا، یعنی بیماری والا خون ہوگا۔ اندر کی کچھ بیماریاں ہیں جو عورت کے
بدن سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان بیماریوں کی وجہ سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے آگے کی شرمگاہ سے، تو اس کو جو ہے استحاضہ والا خون کہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ عورت کے آگے کی شرمگاہ سے خون جو نکلتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک حیض والا خون، دوسرا نفاس والا، تیسرا استحاضہ والا۔ حیض کے بارے میں تو پتہ چل گیا، اور اسی طریقے سے استحاضہ کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا کہ بھئی حیض والا خون وہ ہے جو عورت کی شرمگاہ سے بچہ دانی سے ہر مہینہ عادت کے موافق جو خون نکلتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ اور استحاضہ والا خون بیماری والا خون، استحاضہ والا خون مطلب کیا ہے اس کا؟ بیماری والا، کسی بیماری کی وجہ سے خون کا نکلنا۔ نفاس والا خون کون سا ہے؟ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے، تو اس ڈیلیوری کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے حیض کے بارے میں بات آ رہی ہے، مسائل حیض کے تعلق سے آ رہے ہیں، تو یہاں مسئلہ نمبر 3، حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 رات، اس سے زیادہ اگر کسی کا خون آ رہا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں بلکہ استحاضہ والا خون، یعنی بیماری والا خون اس کو کہا جائے گا۔ اب مسئلہ نمبر 4، عورت جو ہے 2 حیضوں کے درمیان، یعنی 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پاکی کی مدت کتنے دن؟ 2 حیض کے درمیان کم سے کم پاکی کی مدت کتنے دن؟ یعنی 2 مرتبہ ماہواری کا خون آیا عورت کو، تو اس کے درمیان میں جو دن آ رہے ہیں وہ کم سے کم پاکی کے 15 دن ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم میں خون جو ہے جاری ہو رہا ہے، یعنی کسی عورت کے 2 حیض والے جو دن آتے ہیں، مثال کے اعتبار سے یہ مہینہ جو ہے جون کا مہینہ ہے، تو جون کے مہینے میں ایک عورت ناپاک ہوئی، اس کے بعد جولائی کے مہینے میں بھی عورت ناپاک ہوئی، تو ان 2 مہینوں کے ناپاکی کے جو دن ہیں، ان دنوں کو نکال کر باقی جو دن ہیں بچ رہے ہیں وہ پاکی کے دن اس کو کہیں گے۔ تو پاکی کی 2 حیضوں کے درمیان پاکی کی کم سے کم مدت جو ہے 15 دن ہے۔ اگر کوئی عورت 15 دن بھی پاک نہیں رہ سکتی 2 حیضوں کے درمیان، بلکہ کوئی عورت 10 دن ہی پاک رہتی ہے، کوئی عورت جو ہے 11 دن 12 دن 13 دن 14 دن پاک رہتی ہے، 15 دن اس کی مدت پوری نہیں ہوتی بلکہ 15 دن سے پہلے ہی پھر جو ہے حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے، تو درمیان میں 2 حیضوں کے درمیان جو 15 دن سے کم میں جو خون نکل رہا ہے وہ خون حیض کا خون نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ بیماری والا خون ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، 2 حیضوں کے درمیان یا پھر نفاس اور حیض کے درمیان، یعنی 2 مرتبہ ماہواری کا خون جو آتا ہے اس کے درمیان، یا پھر بچے کی ڈیلیوری کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کی مدت ختم ہو کر پھر دوسرے مہینے میں حیض کا خون یعنی ماہواری کا خون جو نکلتا ہے اس کے درمیان پاکی کی زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ اس کے بارے میں فقہ کے مسائل ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ بھئی پاکی کی زیادہ سے زیادہ مدت مقرر نہیں،
شریعت کے اندر دو حیضوں کے درمیان یا پھر جو ہے ایک حیض اور ایک نفاس کے درمیان پاکی کے جو دن ہیں وہ کتنے دن زیادہ ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی جو ہے مدت متعین نہیں ہے، کتنے دن بھی عورت جو ہے پاک رہ سکتی ہے۔ اور یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے کہ عورت ایک مرتبہ اس کو ماہواری کا خون آتا ہے تو درمیان میں تقریباً 40 دن 45 دن اس کے پاکی کی حالت میں گزر جاتے ہیں۔ دوسری مرتبہ ماہواری کا خون آنے کے لیے ہر عورت کا یہ مسئلہ نہیں، کسی عورت کو جو ہے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ایک عورت جو اب ناپاک ہو گئی، ناپاکی سے پاک ہو گئی، اب پھر جو ہے ماہواری کا خون اس کو آ رہا ہے 1.5 مہینے کے بعد، یا کسی کو 50 دن بھی لگتے ہیں، کسی کو 2 مہینے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو درمیان میں جو ہے پاکی کی زیادہ ایام کی جو مدت ہے، دنوں کی جو مدت ہے وہ مدت متعین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نفاس کا خون آیا، یعنی بچے کی ڈیلیوری ہو گئی، اس کے بعد پاک ہو گئی عورت، پھر جو ماہواری کا خون نکل رہا ہے، اس میں بھی کسی عورت کو 2 مہینے نکل جاتے ہیں پاکی کے دن، 3 مہینے پاکی کے حالت میں نکل جاتے ہیں، تو طبیعت کے اوپر رہتا ہے۔ تو درمیان میں 2 حیضوں کے درمیان یا پھر جو ہے ایک نفاس اور حیض کے درمیان پاکی کی زیادہ سے زیادہ مدت شریعت کے اندر متعین نہیں ہے، کتنے دن بھی عورت جو ہے پاکی کے حالت میں رہ سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 6، حیض کے خون کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کتابوں کے اندر کچھ رنگ جو ہے بتائے گئے ہیں۔ ایک رنگ جو ہے لال، ایک رنگ خون کا سرخ یعنی لال، اور دوسرا زرد یعنی کہ پیلے رنگ کا بھی آتا ہے، تیسرا سبز یعنی نیلا، اور ایک مٹیالہ یعنی مٹی کی طرح ہوتا ہے، اور ایک گدلا وہ ایک کلر ہوتا ہے، اور ایک کالا۔ تو یہ جو ہے رنگ ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حیض کے خون کا رنگ حیض کی مدت میں جو رنگ ہوتے ہیں، ان رنگوں کے علاوہ کسی عورت کو سفید مادہ نکلنا شروع ہو گیا تو کیا عورت جو ہے سفید مادہ نکلنے پر اس کو حیض کا خون کہا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ سفید خون کے علاوہ سفید جو رنگ کا مادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی رنگ کا جو مادہ نکلتا ہے اس کو حیض کہا جائے گا، سفید مادہ جو ہے وہ حیض میں شمار نہیں۔ تو یہ جو ہے آج کے مسائل ہیں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ تک آرام سے پہنچ سکیں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کا دینی اعتبار سے بہت فائدہ ہوگا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔